اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں ذہنی اور نفسیاتی امراض کے شکار مریضوں کا علاج کرتا ہوں، اور علی یوسف ہاسپٹل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ایبٹ آباد کے ایمرجنسی گیٹ کے بالکل سامنے واقع ہے۔ میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی موضوع پر بات کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اور موضوع جو ہوتا ہے وہ نفسیاتی اور ذہنی امراض سے متعلق ہوتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ذہنی امراض کے بارے میں شعور اور آگاہی دوں، اور آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ مختلف ذہنی امراض کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ آج میں ایک بڑے نئے قسم کے اور انٹرسٹنگ موضوع پر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری کتابوں میں کسی زمانے میں ایک لفظ یوز ہوتا تھا، ہائپوکونڈریسس۔ ہائپوکونڈریسس اس آدمی کو کہتے تھے، اس مریض کو کہتے تھے کہ جو مختلف بیماریوں کو اپنے اندر ڈھونڈ کے اپنے اندر نکالتے تھے۔ تو ہائپوکونڈریم جو ہے یہ دراصل پسلیوں کا جو سامنے کا حصہ ہے، جو پیٹ اور پسلیاں ملتی ہیں، اس کی جگہ، اس کے نیچے جو جگہ ہے، اس کو ہائپوکونڈریم کہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ اپنے اندر مختلف بیماریاں ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اسے اپنے یہاں پہ ہائپوکونڈریم میں گھساتے ہیں، جیسے جیب میں رکھتے ہیں کوئی چیز۔ پھر وقت کے ساتھ اس کا نام چینج ہوا اور اس کو النس اینزائٹی ڈس آرڈر بھی اب کہا جاتا ہے، کہ لوگوں کو ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر ذہنی اور نفسیاتی امراض ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور ان کو شک ہوتا ہے کہ ان کو مختلف قسم کی علامات جو ہیں وہ مختلف ذہنی اور نفسیاتی امراض کی ہیں۔ مثلاً بائیں سائڈ پہ اگر دل میں درد ہے اور بائیں بازو میں جاتا ہے تو جبڑے میں جاتا ہے تو یہ دل کا درد ہے، معدے میں درد ہوتا ہے تو یہ بھی دل کا درد ہے، سر میں درد ہو رہا ہے تو یہ ٹیومر ہے، سانس لینے میں گھٹن ہو رہی ہے تو دمہ ہو گیا ہے، لنگس کینسر ہو گیا ہے۔ اس طرح خطرناک بیماریوں کے بارے میں یہ لوگ سوچتے ہیں، تو اس کو اب النس اینزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور سامنے آئی، ہمارے جنریشن نے یہ دیکھا کہ گوگل ایک چیز آئی جس نے ہمارے لیے ایک تلاش کا ایک نیا میدان کھولا، کہ جو بھی مریض ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو وہ پہلے گوگل پہ اپنی علامات پڑھ کے آیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنے علم کے حساب سے اس گوگل کی علامات کو اپنے جسم میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ علامات جو ہیں میرے اندر، جو گوگل نے مجھے بتائی ہیں، یہ فلاں بیماری کی علامات ہیں۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی، بلکہ ان کو مزید شک ہوتا ہے، کہ یہ علامات اگر مجھ میں ہیں اور میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، ڈاکٹر کہتا نہیں آپ کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، تو یہ کون سچ بول رہا ہے؟ پھر زیادہ تر لوگ گوگل پہ یقین کرتے ہیں کہ گوگل غلط نہیں ہو سکتا، یہ ڈاکٹر غلط بتا رہا ہے، تو ان کی تسلی نہیں ہوتی، ان کی انزائٹی کم نہیں ہوتی، بجائے کم ہونے کے وہ اور زیادہ ہوتی ہے، اور وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اور اس سے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، ہم ایک لفظ بولتے ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں، ڈاکٹرز شاپنگ سنڈروم، یعنی ڈاکٹروں پہ پھرتے رہنا۔ مریض ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، لیکن ان کی تسلی نہیں ہوتی، اور فیٹ فولڈر سنڈروم ان کا ایک بڑی فائل بن جاتی ہے، موٹی تگڑی فائل بن جاتی ہے پرچیوں کی۔ تو یہ جو گوگل سے سرچ کرتے ہیں پیشنٹس اور اس سے اپنی بیماریوں کی تشخیص کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، اس کو ایک نیا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں سائبر کونڈریا، یعنی کہ لوگ انٹرنیٹ سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے اپنے اندر مختلف بیماریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مختلف بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں، اور پھر اس کے حساب سے سوچتے ہیں اور اپنا علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ گوگل یا جتنے بھی سرچ انجنز ہیں وہ بالکل آپ کو صحیح انفارمیشن دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو صحیح انفارمیشن نکالنے کا طریقہ بھی آتا ہو، آپ کا میڈیکل کا بیک گراؤنڈ بھی ہو، آپ کا میڈیکل کا نالج بھی ہو۔ ہم خود ڈاکٹرز گوگل سرچ سے، پب میڈ سے، مختلف سرچ انجن سے ریسرچ آرٹیکلز اور بہت ساری چیزیں سرچ کرتے ہیں،
اور ان کو پیشنٹس کے سمٹمز ان کی علامات کے حساب سے ان میں فٹ کر کے سمٹمز کو ایک گروپس میں ڈال کر ایک بیماری کی تشخیص کرتے ہیں. یہ ریویو کرنا، لٹریچر ریویو کرنا، نئی ریسرچ کو پڑھنا، اس کے بارے میں انفارمیشن لینا، اس کو پیشنٹ پہ اپلائی کرنا، یہ میڈیکل فیلڈ کی ایڈوانسمنٹس کی ایک سٹیپ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں جتنی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں آپ ان کو پریکٹیکلی اپنے پیشنٹس پر اپلائی کرتے ہیں. تو ڈاکٹرز یا ایسے لوگ جن کو میڈیکل سے جن کا تعلق ہو، وہ اگر گوگل سرچ انجن یا اس طرح کے اور سرچ انجنز یوز کرتے ہیں تو وہ پراپر سمٹومیٹالوجی یعنی علامات کو ڈھونڈ کے بیماری پکڑتے ہیں اور مریض کو پھر پراپر طریقے سے علاج کرتے ہیں. لیکن جب ایک عام آدمی لے مین اپنی بیماری کی علامات گوگل پہ ڈھونڈتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ گوگل نے مجھے جو کچھ کہا تو وہ ڈاکٹر کو بھی وہی کچھ بتانا چاہیے اور میں نے ایک بیماری کی تشخیص کی ہے تو یہ ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر تو ظاہری بات ہے وہ ان کا کلینکل ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کا میڈیکل کا نالج ہوتا ہے، وہ صرف گوگل پہ تو ریلائی نہیں کرتے. تو وہ ڈاکٹرز ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں، آپ کی یہ تشخیص نہیں ہے، آپ کو یہ بیماری نہیں ہے، آپ کو اسٹمک کا کینسر نہیں ہے، آپ کو برین ٹیومر نہیں ہے، آپ کو بلڈ کینسر نہیں ہے، آپ کو دل کی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری ہے، کوئی بھی اور معمولی چھوٹی سی بیماری ہو سکتی. پھر وقت نے پلٹا کھایا اور ہم نے اے آئی ٹولز، اے آئی باٹس ہمارے دور میں آ گئے. اور اے آئی جو ہے، یہ اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ ان سرچ انجن سے زیادہ پاورفل ہے، الگوریدمس سے یہ کام کرتی ہے اور ان سے سرچ جب آپ کرتے ہیں تو یہ بالکل ایک پروفیشنل ڈاکٹر یا ایک انسان کی طرح آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ کو آپ کی علامات بتاتے ہیں. یہاں پہ پھر وہی بات ذہن میں ڈالنے کی ہے کہ اے آئی ٹولز کو یوز کرنے کا ہر کسی کو طریقہ نہیں آتا اور اے آئی ٹولز ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو جو علامات ان کو بتا رہے ہیں تو وہ آپ کو صحیح بتائیں گے. مثلاً آپ اے آئی سے پوچھتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے بتاؤ مجھے کیا بیماری ہے، تو اے آئی آپ کو بتائے گا، وہ آپ کو ایک لسٹ آف بیماریوں کی بتا دے گا. اب اس کے بعد تو آپ کو نہیں پتا کہ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں کیا مجھے اپینڈکس ہے، وہ پھر ایک نئی لسٹ نکال کے دے دے گا. پھر آپ کی تسلی نہیں ہوتی، نہیں کیا مجھے کوئی اور خطرناک قسم کا کوئی کینسر ہے، کوئی بڑی آنت کا کینسر ہے. تو آپ سارا دن اے آئی کے ساتھ لگے رہیں گے، آپ کو انفارمیشن نہیں ملے گی، آپ کو کنفیوژن ملے گی. اے آئی کو بھی آپریٹ کرنا ایک خاص طریقہ ہے. اگر آپ کو اے آئی کو پراپرلی یوز کرنا نہیں آتا تو آپ اے آئی کی وجہ سے، اے آئی ٹولز، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولز کی وجہ سے آپ مس گائیڈ ہوتے ہیں اور آپ ایک ناموجود بیماری اپنے اندر ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس بیماری کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. ابھی اے آئی ٹیکنالوجی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی بہت ارلی سٹیجز پر ہے، اس میں اتنی ڈیولپمنٹ اور ایڈوانسمنٹس نہیں ہوئی کہ جو کہ سارے یوزرز کی ضرورت کے حساب سے ان کو جواب دیں. تو اے آئی ٹیکنالوجی اس طرح ایک عام آدمی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے جس طرح کہ وہ ایک ڈاکٹر اگر اس کو یوز کر کے کسی پیشنٹ کی تشخیص یا علاج میں اس کو استعمال کرے. ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بالکل سہارا لیتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. بجائے یہ کہ ہم میگزینز اور لائبریریز میں جائیں اور ریسرچ کریں، ہم اے آئی کو پراپر کمانڈز، پرومپٹس دیتے ہیں، پراپر ان کو سوال ان سے پوچھتے ہیں پراپر طریقے سے اور وہ ہمیں ایک سائنٹیفک جواب دیتے ہیں اور اس سائنٹیفک جواب کو پھر ہم پیشنٹ کی علامات کے حساب سے فٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ علامات اور جو اے آئی ٹول نے جو ہمیں جواب دیا وہ آپس میں کتنا ایک دوسرے سے کوئنسائڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم اپنا کلینکل نالج بھی، اپنا کلینکل ایکسپیرینس اور انویسٹیگیشنز اور پیشنٹ کی ہسٹری، ہر چیز کو ملا کر ایک ڈائگنوسس بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک مریض آتا ہے اور ہم اسے پوچھتے ہیں ہاں جی بتائیں آپ کو کیا تکلیف ہے، اور ہم اے آئی سے پوچھتے ہیں اس کو یہ تکلیف ہے بتاؤ کیا بیماری ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. تو اس اے آئی کے یوز کو اس طرح استعمال کرنے کو اے آئی کونڈریا کہتے ہیں. تو ہائپوکونڈریسس سے پھر النس انزائٹی ڈس آرڈر، پھر
سائبر کونڈریا اور اب اے آئی کونڈریا، یہ ایک نئی ٹرمینالوجی سامنے آ رہی ہے اور ورلڈ اوور اس پہ بہت کام ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اس پہ اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے گومل میڈیکل کالج میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور یہ ایک نئی فیلڈ ہے، ایک نئی ڈسکوری ہے کہ لوگ میڈیکل سائنس کو سرچ انجنس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو اپنے پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد ایسا کوئی بھی انسان ہے یا آپ خود یہ کام کرتے ہیں تو آپ برائے مہربانی اس کام سے رک جائیں، اور اس شخص کو جو یہ کام کر رہا ہے اسے بھی روکیں۔ اے آئی ٹولز آپ کی بیماری کو یا گوگل سرچ انجنز آپ کی بیماریوں کی تشخیص نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک پراپر کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اس کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، اس کے پاس نالج بھی ہے، اور اس کو اے آئی ٹولز اور گوگل ٹولز اور ان چیزوں کو بھی یوز کرنا آتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو سے مجھے امید ہے کہ آپ کو ایک نئے سبجیکٹ کا پتہ چل گیا ہوگا، ایک نئے موضوع کا پتہ چل گیا ہے، اور اگر آپ کے ارد گرد اس قسم کا کوئی بھی انسان ہے تو آپ اسے بجائے یہ کہ اس کو یہ سب کچھ کرنے دیں، اسے پراپر ڈاکٹر، پراپر سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں تاکہ وہ اس کا صحیح علاج کر سکے اور اس کی بیماری کی تشخیص وقت پر ہو اور اس کو نقصان کم سے کم ہو۔ تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، میں نے کہا میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں بات کر لوں۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں پھر جب بھی موقع ملا میں پھر کسی موضوع پر آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ جاتے جاتے میں اپنا پیغام دہراؤں گا کہ اپنے دل و دماغ، اپنی روح اور اپنی جان کا خیال رکھیں، یہ اللہ پاک کی امانتیں ہیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھیں، آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون شخص کس تکلیف سے گزر رہا ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب انسانوں کو اپنی رحمتوں اور برکات کے نیچے رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔